رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے، اور عموماً ہم یکم محرم الحرام یا 2 محرم الحرام کو جو جمعۃ المبارک آتا ہے، اس میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شان اور فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں، مگر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ماہ محرم الحرام کی جو 4 جمعات ہیں اس میں اہل بیت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل اولاد واقعہ کربلا اس کا ذکر خیر کروں۔ تو اس وجہ سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا۔ حضرت محترم، آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ہم آج سے واقعہ کربلا کو بیان کرنے کا آغاز کریں گے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پس منظر کیا ہے، اسے بیان کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ اوراق کی ورق گردانی کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی جذباتی نوعیت کا موضوع نہیں ہے کہ جس پر میں آپ کے سامنے کوئی ایسی لچھے دار گفتگو کروں کہ جس پر آپ واہ واہ اور آشش کر اٹھیں۔ یہ تاریخی نوعیت کا موضوع ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخی واقعات اور تاریخی اوراق کی کچھ ورق گردانی ہمیں کرنی پڑے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجہ میں جو انقلاب محمدی برپا کیا اور ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی، اور پھر 10 سال تک اس ریاست مدینہ کا انتظام و انصرام خود سنبھالا، اور پھر یہ ارشاد فرما دیا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال ہوگی۔
بولیے میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت اور میرے بعد جو میرے خلفائے راشد ہوں گے ان کی سنت پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ گویا حضور نے اپنی سنت اور اپنے بعد جو خلافت راشدہ پر کے منصب پر بیٹھنے والے خلفاء ہیں، حضور نے ان کی سنت کو بھی اپنی سنت کے ساتھ ملا دیا، گویا کہ بتا دیا کہ میں جو ریاست مدینہ قائم کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد جو خلافت راشدہ ہوگی وہ بھی میری حکومت کا تسلسل ہو، سبحان اللہ، وہ بھی میری حکومت کا تسلسل ہوگی۔ گویا حضور نے 10 سال ریاست مدینہ میں جو پوری اسلامی حکومت کا اجمالی دور تھا، اور حضور نے جو بتایا کہ 30 سال میرے بعد خلفائے راشدہ کی حکومت ہوگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خلفائے راشدین تھے ان کی حکومت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی اجمالی دور کی تفصیل ہی تھی، اور سرکار نے خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے طریقے اور ان کی اتباع کو بھی حضور نے اسی طرح لازم قرار دیا۔ سرکار نے کہا جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے، اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے، تم نے ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ اب وہ خلافت راشدہ کتنی تھی؟ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے ظاہری وصال اور پردہ فرما جانے کے بعد حضور کے منصب خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد بنے، جن کی حکومت 2.5 سال تک قائم رہی۔ بولو کتنے؟ 2.5 سال تک۔ اور 2.5 سالہ ان کے دور خلافت کے اندر کہیں پر امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور ان کی خلافت کا دور جو ہے وہ 10 سال کا دور ہے۔ بولیے کتنے؟ 10 سال۔ تو اس طرح کتنے یہ سال ہو گئے؟ 12.5 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو 2.5 سالہ دور تھا اس کے اندر مختلف فتنے اٹھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان فتنوں کی سرکوبی کی۔ ان میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ داعیان نبوت کا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان فتنوں کی سرکوبی میں لگے رہے، تو یہ 2.5 سال کا دور گزر گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا 10 سال کا دور۔ تو توسیع انقلاب محمدی یعنی وہ ریاست مدینہ جو حضور نے قائم کی تھی اس کے اندر توسیع کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ایران اور روم کی مختلف سلطنتیں یہ ساری اسلام کے زیر نگیں آ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر اسلام مختلف ملکوں کے اندر پھیلا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام مختلف ملکوں کے اندر دور دراز تک پھیلا تو اب اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی اپنی ریشہ دوانیوں کو تیز کیا، تو ایران سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش اٹھی، اور ابو لولو نامی شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منصب خلافت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور ہے وہ 12 سال پر محیط ہے۔ بولو کتنے؟ 12۔ تو اب یہ ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ بولیے 12.5 اور 12 یہ کتنے ہو گئے؟ 24.5 سال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک 24 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اب 24 سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو دور کے پہلے 10 سال تھے اس کے اندر کہیں امت مسلمہ میں اختلاف نہ تھا، امن و امان کا دور تھا اور توسیعات کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے جو آخری 2 سال تھے
ان کے اندر اس اندرونی طور پر مختلف فتنے اٹھنے شروع ہوئے، اور ان میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ تھا۔ یہ بظاہر بڑا نیکوکار شخص تھا، فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے بند ہونے تک یہ مسجد میں رہتا، تہجد پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، نیکی کے کام کرتا، اور اس کی عبادت اور اس کی خدا خوفی کا چرچا وہ دور دور تک پھیل گیا۔ اور جب اس کی عبادت کے چرچے اور لوگ اس کے معتقد ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ایک الگ گروپ جو ہے وہ قائم کیا، اور اس گروپ کے اندر اس نے مختلف نظریات بھر دیے، اور اس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا آغاز ہوا، اور اس کا نتیجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر منتج ہوا۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو اس وقت تک خلافت کے کتنے سال مکمل ہو گئے تھے؟ 24.5 سال، اور اس کے بعد 5.5 سال بچ جاتے ہیں۔ ان 5.5 سال میں سے 5 سال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر 6 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، اور وہ 6 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ گویا میری ناقص عقل اور مشورے کے مطابق اور میری تحقیق کے مطابق اور اہل سنت کے اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو خلافت راشدہ کا 30 سال کا عرصہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا تھا، اس 30 سال کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 6 ماہ بھی شامل ہیں۔ گویا کہ خلفائے راشدین میں بولیے، اب ہم عموماً جب ہم خلفائے راشدین کو بیان کرتے ہیں تو ان میں ہم 4 نام بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ پر وہ جو حضور کی حدیث کے مطابق خلافت راشدہ کا دور بنتا ہے وہ 29.5 سال کا دور بنتا ہے۔ 6 سال جب تک 6 ماہ حضرت امام حسن کے اس خلافت راشدہ میں شامل نہ ہو اس وقت تک حضور کی حدیث کے مطابق 30 سال کا عرصہ مکمل نہیں ہوتا۔ گویا خلفائے راشدین کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء کرام وہ ان کا بھی ایک طبقہ ہے جو نعرہ تحقیق حق 4 یار کے مقابلہ میں وہ نعرہ تحقیق حق 5 یار لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت امام حسن کا جو دور ہے یا حضرت امام حسن کے جو 6 سال ہیں اور 6 ماہ ہیں ان کو بھی وہ خلافت راشدہ میں چونکہ شامل ہے حضور کی حدیث کے مطابق کہ الخلافت بعدی 30 سنہ کہ میرے بعد خلافت کتنی ہوگی؟ 30 سال۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر 29.5 سال مکمل ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جو 6 ماہ کا عرصہ ہے وہ بھی اسی خلافت راشدہ کے اندر شامل ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یا آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ہی امت مسلمہ جو ہے وہ سیاسی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ میں اس کو خلافت کی تقسیم نہیں کہتا، یہ خلافت کی تقسیم نہیں ہے، یہ حکومت اور سیاست کی تقسیم ہے، یا آپ اس کو امت مسلمہ کی تقسیم کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو خلافت کی تقسیم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ خلافت کا عرصہ جو ہے وہ 30 سال کا عرصہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو دور حکومت ہے وہ خلافت راشدہ کے اندر شامل ہے نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عثمان غنی کے بعد جو خلافت ہے وہ تقسیم ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت تقسیم ہو گئی تھی یا امت مسلمہ تقسیم ہو گئی تھی۔ اور یہاں پر ایک اور بھی میں وضاحت کرتا چلوں، یہاں پر میں نے پہلے 1 2 3 4 تقریروں میں میں نے بتایا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے بعد 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا، لیکن میں اتنی وضاحت کروں گا کہ یہ جو تقسیم تھی یہ سیاسی تقسیم تھی، مذہبی تقسیم نہیں تھی۔ یہاں پر آپ کو غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ عقائد کی تقسیم نہیں تھی، یہ فقہ کی تقسیم نہیں تھی، یہ مسائل کی تقسیم نہیں تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد ایک ہی تھے، فقہ ایک ہی تھی، کلمہ ایک ہی تھا، شریعت ایک ہی تھی، مسائل ایک ہی تھے۔ اب یہ جو شیعان علی حضرت علی کے دور میں تھے نا، ان کا موجودہ شیعان سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد اور ہیں، اور حضرت علی کے دور میں شیعان علی جو تھے ان کے عقائد
ان کے عقائد وہی تھے جو حضرت علی کے عقائد تھے، جو حضرت امیر معاویہ کے عقائد تھے، جو حضرت عمر فاروق کے عقائد تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق کے عقائد تھے۔ اور موجودہ جو شیعان علی ہیں ان کو برا بھلا کہے بغیر میں اتنا کہتا ہوں کہ ان کے پاس جو فقہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں فقہ جعفریہ۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ وہ فقہ جعفریہ، وہ فقہ علی نہیں ہے، یا فقہ محمد نہیں ہے، یا فقہ عمر نہیں ہے، یا فقہ ابوبکر نہیں ہے۔ وہ جو فقہ ہے وہ فقہ جعفریہ ہے۔ اور یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ بعد کے دور میں آ کر ہوئی ہے، یا حضرت عثمان غنی کے دور میں یا حضرت علی کے دور میں نہیں ہوئی۔ لیکن میں واقعہ کربلا کا جو پس منظر بیان کر رہا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے میں آگے چلتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر متمکن ہوئے ہیں اس وقت ملک شام یہ ریاست مدینہ کا ایک صوبہ تھا، اور اس کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو کہ اے معاویہ، جس طرح پہلے 3 خلفاء کی بیعت کی گئی اور جس طرح پہلے 3 خلفاء کی جو خلافت تھی وہ شرعی تھی، اسی طرح میری خلافت بھی شرعی ہے اور میری بیعت کی گئی ہے، تو میں تم کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم میری خلافت پر بیعت کر لو۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خط کے جواب میں ان کی بیعت کرنے کی بجائے انہوں نے ملک شام کے اندر ایک آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی۔ اب یہاں پر میں تفصیل میں علماء کرام گئے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، میں نے مطالعہ بھی کیا ہے، علماء کرام اس پر گفتگو اور اس کی وجوہات پر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اس کی وجوہات پر گفتگو کیے بغیر میں آگے گزرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 5 سال کا دور خلافت تھا، اس میں امت مسلمہ اندرونی طور پر خلفشار کا شکار رہی۔ 3 جنگیں ہوئیں، ایک جنگ جمل، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ نہروان۔ جنگ صفین کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جنگ جمل کے اندر، جنگ صفین کے اندر 74,000 مسلمان شہید ہوئے، اور جنگ نہروان کے اندر 4,000 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو گویا کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اندرونی طور پر اور اندرونی خلفشار اور اندرونی جنگوں کے مقابلہ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو گویا چونکہ اندرونی طور پر اتنا خلفشار تھا اس لیے بیرونی طور پر فتوحات کے اوپر توجہ نہ دی جا چکی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے اندر توسیع نہ ہو سکی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ خلافت پر متمکن ہوئے، اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر متمکن ہوئے تو اس وقت حضرت علی اس وقت جنگ کے لیے نکلے، ایک بڑا لشکر حضرت امیر معاویہ نے بھی نکالا، اور 50,000 مسلمان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں بھی نکلے۔ مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا میرا یہ بیٹا امت مسلمہ کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر میں بھی ایک وقت تک اس نظریے پر قائم رہا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، صلح نہیں ہوئی تھی، مگر حدیث کے الفاظ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 2 لفظ قابل غور بولے، ایک یہ کہ امت مسلمہ کے 2 گروہ، بولیے کیا؟ امت مسلمہ کے 2 گروہ، اور حضور نے صلح کا لفظ استعمال کیا، صلح۔ تو گویا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان صلح ہوئی تھی، اور حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوئی افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، یہ جو دونوں گروہ تھے دونوں مسلمانوں کے گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو یا حضرت امام حسن یا علی المرتضیٰ کے گروہ کو اگر کوئی غیر مسلم سمجھتا ہے، کافر سمجھتا ہے، دین اسلام سے خارج سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اور جب بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو میں اس کے اندر تفصیل پر اس لیے بھی نہیں جا رہا کہ باوجود کوشش کے اور زبان کے کنٹرول کے، اور انسان جتنی بھی اس پر مقید گفتگو کر لے پھر بھی انسان کی زبان سے کچھ نہ کچھ لفظ ایسے نکل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے ان وجوہات پر گفتگو نہیں کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں مجھ سے کوئی ایسا لوز لفظ نہ نکل جائے جو ایک صحابی رسول کے شایان شان نہ ہو۔
باوجود اس کے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے. بے شک بے شک. بولیے کیا حضرت علی حق پر تھے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ ان سے خطا ہوئی تھی, اور اہل سنت کے نزدیک ہم اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں, اور خطائے اجتہادی پر ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو ہم ایک نسبت رسول کی وجہ سے, نسبت صحابیت کی وجہ سے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں, ہم ان کا حیا اور احترام کرتے ہوئے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی لفظ اور یہاں پر کف لسان کرتے ہیں, اپنی زبان کو خاموش کر دیتے ہیں. مگر دونوں کے معاملہ میں جب مقابلتاً گفتگو ہوتی ہے تو ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حق پر حضرت علی تھے. بے شک بے شک. اب جب دونوں مقابلے میں نکلے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن, تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو خط لکھ کر صلح کی پیشکش کی. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر کوئی معاملہ تھا, وہ تاریخ کے ان الفاظ کو غور سے پڑھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفید کاغذ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا اور کہا تھا اس کے اوپر جو بھی شرائط لکھ لو مجھے منظور ہوں. سبحان اللہ. جس کے دل کے اندر کوئی معاملہ ہو, یا جس کے دل کے اندر منافقت ہو, یا جس کے دل کے اندر کوئی اور غیر بات ہو, وہ کبھی اپنے مخالف کی طرف سفید کاغذ نہیں بھیجتا. اب صلح کی شرائط میں سے ایک شرط جو لکھی گئی تھی, باقی صلح کی شرائط بھی تھی, ایک شرط یہ لکھی گئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت واپس امت مسلمہ کی طرف لوٹا دی جائے گی, اور امت جو فیصلہ کرے گی اس کو قبول کیا جائے گا. مگر جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت 22 سال رہی, اور اس معاہدے کے بعد 20 سال انہوں نے حکومت کی, اور 20 سال کے اندر تاریخ کہیں نہیں بتاتی کہ امت مسلمہ میں کہیں کوئی جنگ ہوئی ہو, کوئی لڑائی ہوئی ہو, کہیں تفریقہ ہوا ہو, کہیں پر جو ہے وہ کوئی خلفشار ہوا ہو. یہی وجہ ہے کہ 20 سالہ دور حکومت میں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں, 20 سالہ دور حکومت میں اسلام کی جو حکومت ہے اس کے اندر پھر دوبارہ توسیع ہوئی ہے, اور اسلام کی سلطنتیں دوبارہ پھیلی ہیں. اب 10 سال جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے گزر گئے, یہ بات نوٹ کریں, 10 سال کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کے بعد امت پھر خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی, تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں. اب اس کو حضرت امیر معاویہ نے ایسے نہیں قبول کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا, اور بحث و مباحثہ کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جب دلائل مضبوط ہوئے تب حضرت امیر معاویہ نے اپنا یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے. اور یہ جانشینی 10 سال تک, یہ خلافت کی جانشینی نہیں تھی, یہ ولی عہدی کی جانشینی تھی, کیونکہ حضرت امیر معاویہ زندہ تھے. 10 سال تک یہ ولی عہد کی جو جانشینی ہے وہ مقرر رہی, اور مختلف قبائل مختلف علاقوں نے اس پر بیعت بھی کی تھی. جب یہ ولی عہدی پر جو بیعت تھی یہ چلتے چلتے جب مدینہ آئی ہے نا, تو اس وقت مدینہ کو جو گورنر تھا اس کو بھی خط بھیجا گیا کہ مدینہ کے لوگوں سے بیعت لے کر روانہ کرو کہ وہ یزید کی خلافت پر متفق ہیں. تو سب نے اس کو قبول کیا, 5 شخصیات نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. مدینہ کی 5 شخص, ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن, ایک حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ, ایک حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ, اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ, اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت امام حسین. انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ 5 شخصیات تھی. بولو کتنی؟ 5. اور یہ 5 شخصیات معمولی نہیں تھی. ابو بکر کا بیٹا تھا, عمر فاروق کا بیٹا تھا, حضرت زید کا بیٹا تھا, حضرت عباس کا بیٹا تھا, اور حضرت علی کا بیٹا تھا. حضرت عباس پتہ ہے کون تھے؟ حضرت عباس حضور کے چچا تھے. ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے, اور اسلام کی تاریخ میں یہ پہلے مفسر قرآن ہیں. بعد میں جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے اس سے دلائل
دلائل لے کر لکھی گئی ہیں. تو پہلے مفسر قرآن حضرت عباس تھے, اور ایک حضرت عبد الرحمن تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے, حضرت عائشہ کے بھائی تھے, ایک حضرت عبداللہ حضرت زید کے بیٹے تھے, اور ایک حضرت المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین تھے. اب 10 سال تک انہوں نے ولی عہدی پر بیعت نہیں کی. تاریخ بتاتی ہے کہ 10 سال تک حضرت امیر معاویہ نے ان 5 پر کبھی سختی نہیں کی. 10 سال کے عرصہ میں ایک مرتبہ بھی ان 5 صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کو بھی سخت اور درست لہجے میں نہیں کہا کہ میں نے جو خط لکھا ہے یا میں نے جو خلافت کا کہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے تم بیعت کرو. ایک مرتبہ بھی 10 سال میں یہ نہیں ہوا. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو اس وقت یزید نے پھر ولید بن عقبہ کو لکھا کہ ان 5 شخصیات, ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر, یہ فوت ہو چکے تھے, باقی 4 زندہ تھے. ان 4 سے خلافت پر بیعت لے کر میری طرف روانہ کرو, سلطنت دارالخلافہ کی طرف. تو ولید بن عقبہ نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تھا نا, تو پیغام سن کر حضرت امام حسین نے کہا تھا لگتا ہے آج امیر معاویہ کی وفات ہوگی. گویا کہ اس پیغام کو سن کر ان کو پتہ چلا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پا گئے ہیں. تو اب ہوا کیا, اب وہ جو 4 لوگ تھے جنہوں نے ولی عہدی پر بیعت نہیں کی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس ایک طرف ہو گئے, حضرت عبداللہ بن عمر یہ ایک طرف ہو گئے, اور حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت حسین بن علی یہ ایک طرف ہو گئے. 2+2 ہو گئے. ان میں سے یہ جو 4 اس بات پر متفق تھے کہ یہ درست کام نہیں ہو رہا, یہ کیسر و کسرہ کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے کہ جانشینی پر بیعت لی جا رہی ہے. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو جس کی بیعت اکثریت کر لے وہ خلیفہ ہوگا. لیکن یہ کیسر و کسرہ کی طرز پر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ مقرر کیا, اور خلیفہ بدور بازو جو ہے وہ اپنی بیعت لے رہا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ, ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں بیعت نہیں کریں گے, اور دونوں جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف آ گئے. حضرت عبداللہ بن زید بھی اپنے بھائی جعفر کو لے کر آ گئے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے خانوادہ کو لے کر مکہ کی طرف آ گئے. باقی رہ گئے 2, ایک حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر. انہوں نے کہا کہ یہ اقدام غلط ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ کیسر و کسرہ کی سنت کو ادا کرنا ہے. لیکن امت مسلمہ کو انتشار سے بچانے کے لیے وہ خاموش ہو گئے اور وہیں پر رہے. اب حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زید یہ کہاں پر آ گئے, مکہ میں آ گئے. اب مکہ میں آنے کے بعد کوفہ سے لوگوں کے خط آئے تو حضرت امام حسین نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا, اور حضرت عبداللہ بن زید نے کہا اے حسین مکہ میں رہو, یہاں پر تمہارے لوگ ماننے والے ہیں, یہاں پر رہ کر ہم یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے اور ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ نے روکا, حضرت عبداللہ بن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ بن زید نے روکا, اور مختلف جیت صحابہ نے روکا, مگر قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم کے تحت فائزہ عزمت کہ جب تم عزم کر لو تو پھر اس کے اوپر پختہ طور پر ڈٹ جاؤ. تو حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ غلط اقدام ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنا اور اس اقدام کو روکنا مجھ پر فرض ہے. میں کبھی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اس اقدام کو قبول نہیں کروں گا. تو یہاں سے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا سفر اختیار کیا, اور حضرت عبداللہ بن زید انہوں نے وہاں مکہ کے اندر رہ کر جدوجہد کی. بعد میں پھر ان کی حکومت قائم بھی ہوئی, لیکن وہ بعد کی بات ہے. لیکن یہ واقعہ کربلا کا پس منظر ہے. اب دیکھیں اس دوران امت مسلمہ کے کئی گروہ پیدا ہوئے, ان میں سے ایک گروہ خارجی تھا. بولو کون سا تھا؟ خارجی گروہ. یہ خارجی گروہ ہر ایک کو کافر کہتے تھے. ان الحکم الا للہ, یہ نظام مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے بلکہ یہ نظام الہی کو مانتے تھے, اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ ان کی عادت تھی. یہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے. انہوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ امیر معاویہ بھی دین سے خارج ہیں اور علی المرتضیٰ بھی دین سے خارج ہیں.
انہوں نے دونوں کو دین سے خارج قرار دیا، اور بظاہر یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، تہجدیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت کلام پاک بھی کرتے تھے، اور ان کی جو بنیاد ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قائم ہو گئی تھی، کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ کے بعد حضور نے جب مال غنیمت کا تقسیم کیا نا، تو ذوالخویسرہ تمیمی، یہ ایک منافق تھا، یہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا محمد اے دل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جلال آیا اور سرکار نے کہا، وہ بدبخت، اگر میں محمد عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں عدل کرے گا کون؟ پھر مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس کائنات کے اندر عدل کو قائم کرنے کے لیے، اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں عدل کروں۔ اب دو روایتیں، ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اجازت ہے اس بدبخت کا سر قلم کر دوں؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، نہیں، اس کا سر قلم نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا سر قلم کر دیا تو دشمن کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، اس کا سر قلم نہیں کرنا۔ لیکن میرے صحابہ، اس کو غور سے پہچان لو، اس کو غور سے پہچان لو، اس کی آنے والی نسل میں منافقین پیدا ہوں گے جو قیامت تک باقی رہیں گے، جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور حضرت عمر کے دور میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ آیات جن سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکا ہے، وہ ساری آیات اکٹھا کر کے ایک شخص حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے ان آیات کی ذرا تفسیر تو بتا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جلال آیا، کہنے لگا، اپنے سر سے ذرا اس کپڑے کو ہٹاؤ نا، یہ جو پگڑی شگڑی اس کو ذرا ہٹاؤ۔ اس نے پگڑی ہٹائی تو سر کے اوپر بال تھے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا، اگر تیرا سر گنجا ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ کیوں؟ کہ وہ جو ذوالخویسرہ تمیمی منافق، حضور نے اس کی جو کہا تھا نا صحابہ کرام سے کہ اس کی نشانیوں کو یاد کر لو۔ اب بخاری شریف کے اندر ذوالخویسرہ تمیمی، اس کی نشانیوں کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سر گنجا تھا۔ بولیے، اس کا سر، داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور گال باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اب صحابہ کرام بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ اس کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا سر گنجا ہوگا، اس کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہوگی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوں گی، گال باہر کو نکلے ہوں گے۔ تو یہ منافقین کا گروہ جس کو خوارج کا گروہ کہتے ہیں، یہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی پیدا ہو گیا تھا، اور سرکار نے ان کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ یہ قیامت تک کیا ہوں گے، یہ باقی رہیں گے، تم ان کو پہچان لو۔ اب اسلام کے اندر میں یہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے انشاءاللہ واقعہ کربلا اور یہ پس منظر میں اگلے جمعہ المبارک پر بھی بیان کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق، ان سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد تک آپ دیکھ لیں، جہاں بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھیلا ہے وہاں پر امت مسلمہ میں اندرونی انتشار نہیں تھا، آپس میں پیار محبت تھا، امن تھا، اور جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ رکا تو وہاں پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت مسلمہ آپس کے اندر وہ خلف شار کا شکار تھی، وہ جنگوں کا شکار تھی، وہ آپس کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل کا شکار تھی، تفرقہ بازی کا شکار تھی۔ گویا حضور کے دور سے لے کر آج تک اگر اسلام کو کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ امت مسلمہ کی اندرونی گروہ سازی نے پہنچایا ہے، امت مسلمہ کے آپس کے جھگڑوں نے پہنچایا ہے، امت مسلمہ کی تفرقہ بازی نے پہنچایا ہے، امت مسلمہ کے اندرونی خلف شار نے پہنچایا ہے۔ اگر امت مسلمہ ایک عقائد پر متفق ہو جاتی، ایک خلیفہ پر متفق ہو جاتی، ایک خلافت پر متفق ہو جاتی، ایک حکومت پر متفق ہو جاتی، تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو باقی سارے بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ گویا حضور نے جو ایک دیوار کی مانند کہا نہ تھا کہ میری امت ایک دیوار کی مانند ہے، اگر یہ اینٹوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی رہے گی،
پھر حضور نے ایک جسم کی مانند بھی قرار دیا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر پاؤں کے ناخن میں درد ہو، آنکھ کو نیند آ سکتی ہے؟ باقی پورا جسم بے آرامی کا شکار ہو جائے گا نا۔ اگر فلسطین کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اگر آذربائیجان کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اگر برما کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو مجھے آپ بتاؤ پھر پاکستان کے مسلمانوں کو نیند کیوں آ جاتی ہے؟ پھر سعودیہ کے مسلمان اپنی عیاشیوں کے اندر کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ پھر باقی امت کے لوگ پرسکون نیند کیوں جی رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں خلفشار کا شکار ہیں، آپس میں ہم جنگوں کا شکار ہیں، آپس میں ہم عقائد کی بنیاد پر تقسیم کا شکار ہیں۔ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسا لیڈر عطا فرمائے جس کے اوپر پوری امت متفق ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پھر سے بیداری عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔